بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر وليال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاق کی اور رات کی جب وہ چلتی ہے۔ آیت نمبر 1 والفجر، الفجر سے مراد صبح ہے۔ سورہ تکویر میں بھی یہ قسم مذکور ہے، والصبح اذا تنفس، اور قسم ہے صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے۔ ضروری نہیں کہ اس سے کسی خاص دن کی صبح ہی مراد لی جائے، ہر صبح ہی قیامت کی دلیل ہے جس کے ساتھ سوئی ہوئی مخلوق بیدار ہو جاتی ہے اور موت کے بعد اٹھنے کا منظر سامنے آ جاتا ہے۔ آیت نمبر 2 وَلَيَالٍ عَشْرٍ، بہت سے مفسرین نے وَلَيَالٍ عَشْرٍ سے ذوالحجہ کی پہلی 10 راتیں مراد لی ہیں۔ اہل عرب حج کے ایام کی بہت تعظیم کرتے تھے۔ ان دنوں میں ہر طرف سے لوگوں کا مکہ میں اجتماع قیامت کے دن کے اجتماع کی یاد دلاتا ہے، مگر لفظ عام ہے تو بہتر ہے مفہوم بھی عام ہی رکھا جائے۔ چاند کی راتوں کا ہر عشرہ نئے انقلاب کی نشاندہی کرتا ہے۔ پہلے عشرے میں چاند بڑھتا جاتا ہے، آخری میں گھٹتا جاتا ہے، اور درمیانی عشرہ عروج و زوال کا جامع ہونے کے باوجود تقریباً روشن ہوتا ہے۔ یہ انقلاب قیامت قائم ہونے کی دلیل ہے۔ آیت نمبر 3 والشفع والوتر، جفت وہ عدد ہے جو 2 برابر حصوں میں تقسیم ہو جائے، جیسے 2، 4، 6 وغیرہ، اور طاق وہ عدد ہے جو اس طرح تقسیم نہیں ہوتا، مثلا 1، 3، 5 وغیرہ۔ کائنات کی کوئی بھی چیز گنتی کے وقت ان 2 حالتوں سے خالی نہیں ہے۔ تمام چیزیں بڑھتے وقت بھی طاق سے جفت اور جفت سے طاق ہوتی چلی جاتی ہیں، اور گھٹتے وقت بھی، مثلا 1 سے 2، پھر 3، پھر 4 وعلی ھذا القیاس، اور 10 سے 9، پھر 8 سے 7 وعلی ھذا القیاس۔ آیت نمبر 4 واللیل اذا یسر، یسر اصل میں یسری ہے، آیات کے فواصل کی مطابقت کے لیے یا حذف کر کے را پر کسرہ باقی رکھا گیا ہے۔ سرا یسری سرن، باب ضرب یضرب سے رات کا چلنا۔ سورہ مدثر میں فرمایا واللیل اذ ادبر، اور قسم ہے رات کی جب وہ جانے لگے، یعنی رخصت ہوتی ہوئی رات قیامت قائم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ هل في ذلك قسم لذي حجر، یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے۔ آیت نمبر 5 هل في ذلك قسم لذي حجر، حل کے معنی کے لیے دیکھیے سورۃ دہر کی پہلی آیت۔ حجر یحجر، باب ناصر ینصر، منع کرنا، روکنا۔ عقل کو حجرن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی کو ہر غلط کام سے روکتی اور منع کرتی ہے۔ نمبر 2، قرآن مجید میں مذکور قسمیں عام طور پر کسی نہ کسی بات کی شہادت اور دلیل کے لیے آتی ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ قسمیں کھا کر عقل والوں کو کیا باور کروایا جا رہا ہے؟ جواب اگرچہ لفظوں میں موجود نہیں مگر آئندہ آیات سے صاف واضح ہے، یعنی ان سب چیزوں پر غور کرو تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ اتنے زبردست تغیرات لانے والا پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے تمہیں تمہارے اعمال کی جزا و سزا دے، اور اگر تم سرکشی پر اڑے رہے تو عاد و سمود اور قوم فرعون کی طرح دنیا میں بھی تم پر عذاب کا کوڑا برسا دے۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے عاد کے ساتھ کس طرح کیا؟ ارم ذات العماد، وہ عاد جو ارم قبیلے کے لوگ تھے، ستونوں والے۔ آیت نمبر 6 اور 7 الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، العماد اس میں جنس ہے جو واحد اور جمع سب پر آتا ہے، ستون۔ ارم نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک آدمی کا نام ہے جس کی نسل سے عاد ارم تھے۔ عاد ارم سے مراد عاد اولا ہیں جن کی طرف ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور عاد ثانیہ یا عاد اخرى سمود کو کہتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ ارم خاص اس جگہ کا نام تھا جہاں عاد رہتے تھے، واللہ اعلم۔
البتہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان لوگوں کی باتوں کو خرافات قرار دیا ہے جنہوں نے ارم ایک ایسا شہر بیان کیا ہے جس کی ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی تھی۔ ذات العماد کا لفظی معنی ہے ستونوں والے۔ ان کا یہ لقب اس لیے ہے کہ وہ بڑے قد آور تھے، جس طرح کھجوروں کے تنے۔ دیکھیے سورہ حاقہ آیت نمبر 7۔ اور اس لیے بھی کہ وہ بڑے بڑے ستونوں والی عمارتیں بناتے تھے اور محض شان و شوکت کے اظہار کے لیے اونچی سے اونچی یادگانیں بناتے تھے۔ دیکھیے سورہ شعراء آیت نمبر 128۔ التي لم يخلق مثلها في البلاد وہ کہ ان جیسا کوئی شہروں میں پیدا نہیں کیا گیا۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد اور سمود کے ساتھ کس طرح کیا؟ جنہوں نے وادی میں چٹانوں کو تراشا۔ آیت نمبر 9۔ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد۔ جابو جاب یجوب جوبا، باب ناصر ینصر سے کاٹنا۔ الصخرہ اس میں جنس ہے چٹانیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ سمود پہلے لوگ ہیں جنہوں نے پہاڑوں کو کاٹ کر گھر بنائے۔ شوکانی۔ آج کل اس وادی القریٰ کا نام العلا ہے جو سعودی عرب میں ہے، اور وہ مدائن صالح جو سمود کا مرکزی شہر تھا اس سے تقریباً 20 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ دیکھیے سورہ حجر آیت نمبر 82۔ اشرف الحواشی۔ وفرعون ذی الاوتاد اور میخوں والے فرعون کے ساتھ کس طرح کیا؟ آیت نمبر 10۔ وفرعون ذی الاوتاد۔ الاوتاد وتد ان کی جمع ہے، لکڑی یا لوہے وغیرہ کی میخیں۔ ذی الاوتاد میخوں والا یعنی بڑے لشکروں والا، جن کے خیمے گاڑنے کے لیے بہت بڑی تعداد میں میخیں مہیا رہتی تھیں۔ یا سخت ظالم کہ جس پر ناراض ہوتا اس کے ہاتھ پاؤں میں میخیں ٹھکوا دیتا تھا۔ الذين طغوا في البلاد وہ لوگ جو شہروں میں حد سے بڑھ گئے، فأكثروا فيها الفساد پس انہوں نے ان میں بہت زیادہ فساد پھیلا دیا۔ آیت نمبر 12۔ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر و شرک اور اس کی مخلوق پر ظلم و ستم۔ اشرف الحواشی۔ فصب عليهم ربك سوط عذاب تو تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ آیت نمبر 13۔ فصب علیہم ربک سوط عذاب، ان میں سے کسی پر ہم نے پتھر برسانے والی آندھی بھیجی، کسی کو چیخ نے پکڑ لیا، کسی کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور کسی کو غرق کر دیا۔ تفصیل کے لیے دیکھیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 40 کی تفسیر۔ ان ربك لبالمرصاد بے شک تیرا رب یقیناً گھات میں ہے۔ آیت نمبر 14۔ ان ربک لبالمرصاد، رصد یرصد رصدا، باب ناصر ینصر سے کسی کے راستے میں اس پر حملے کے انتظار میں بیٹھنا۔ المرصاد گھات، چھپ کر بیٹھنے کی جگہ جس میں بیٹھ کر دشمن پر حملے کا انتظار کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے لیے مقرر کردہ وقت کے انتظار میں ہے، جب مقرر وقت آتا ہے پکڑ لیتا ہے۔ فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، بس لیکن انسان جب اس کا رب اسے آزمائے، پھر اسے عزت بخشے اور اسے نعمت دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت بخشی۔ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، اور لیکن جب وہ اسے آزمائے پھر اس پر اس کا رزق تنگ کر دے تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ كلا بل لا تكرمون اليتيم ہرگز ایسا نہیں، بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے۔ ولا تحاضون على طعام المسكين اور نہ تم آپس میں مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو۔ وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما، اور تم میراث کھا جاتے ہو سب سمیٹ کر کھا جانا، اور مال سے محبت کرتے ہو بہت زیادہ محبت کرنا۔
آیت نمبر 15 تا 20 فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ۔ قیامت کے منکرین کے نزدیک چونکہ سبھی کچھ دنیا ہے، اس لیے ان کا خیال یہ ہے کہ دنیا میں جو آسودہ حال ہے اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، اور جو تنگ حال ہے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہے۔ فرمایا یہ بات ہرگز درست نہیں۔ فرعون اور دوسرے لوگوں کے واقعات ابھی تم نے سنے، ان کی خوشحالی اور پھر ان پر آنے والے عذاب کو یاد کرو تو سمجھ لوگے کہ دنیا کی آسودہ حالی یا بدحالی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، کہ کافر خوشحالی میں سرکشی اور تنگی میں شکوہ و ناشکری کر کے ناکام ہو جاتے ہیں، اور مومن نعمت پر شکر کے ساتھ اور مصیبت میں صبر کے ساتھ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ خوشحالی کی نعمت کا شکر ادا کرو اور بطور شکر مستحقین پر خرچ کرو، تم اتنا بھی نہیں کرتے کہ یتیم کے ساتھ عزت کا برتاؤ ہی کر لو، یا مسکین کو کھلاتے نہیں تو کسی دوسرے کو ترغیب ہی دے دو۔ تم تو میراث کا مال بھی جو تمہیں بغیر محنت کے مل گیا ہے عطا فرمانے والے کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے حصے پر قناعت کے بجائے سارا ہی لپیٹ جاتے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ تم مال عطا فرمانے والے کے بجائے مال سے محبت کرتے ہو اور حد سے بڑھ کر کرتے ہو۔ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، ہرگز نہیں جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 21 کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا ہرگز نہیں، یعنی تمہیں ہرگز ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ وقت سامنے رکھنا چاہیے جب قیامت کے پہلے نفخے کے ساتھ زمین ریزہ ریزہ کر کے ہموار چٹگل میدان بنا دی جائے گی۔ وجاء ربك والملك صفا صفا، اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے جو صف در صف ہوں گے۔ آیت نمبر 22 وجاء ربك والملك صفا صفا، اور دوسرے نفخے کے ساتھ تمام لوگ زندہ ہو کر اس چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس وقت رب تعالی جس طرح اس کی شان کے لائق ہے نزول فرمائے گا، ساتھ ہی فرشتے صف در صف آئیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال نامے پیش کیے جائیں گے، انبیاء اور گواہوں کو لایا جائے گا، اور لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیے جائیں گے اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے سورہ زمر آیت نمبر 69 کی تفسیر۔ نمبر 2، اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے خود صاف الفاظ میں اس دن اپنے آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ بعض لوگوں نے اس کا انکار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آنے کے عجیب عجیب مطلب نکالے ہیں۔ چنانچہ کسی نے کہا رب کا حکم آئے گا، کسی نے کہا یہ صرف تمثیلی انداز ہے، مطلب صرف یہ ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا رعب اس طرح طاری ہوگا جس طرح بادشاہوں کے آنے کے وقت ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں نے ترجمے میں تبدیلی کر کے حاشیہ لکھا ہے، اصل الفاظ ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ، جن کا لفظی ترجمہ ہے اور تیرا رب آئے گا، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ ان بزرگوں کی غلطی کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو اپنے جیسا سمجھا کہ انسان ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے تو اس کا پہلی جگہ سے منتقل ہونا لازم ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے آسمان دنیا پر اترنے یا زمین پر آنے کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ وہ عرش پر نہیں رہا۔ اب تو اللہ کی مخلوق میں بھی اس کے عجائبات ظاہر ہو رہے ہیں کہ بجلی اپنے مستقر میں ہونے کے باوجود ریموٹ کے ذریعے سے بغیر تار کے کہاں تک پہنچ جاتی ہے۔ خالق کی صفت تو مخلوق سے بہت ہی برتر ہے۔ پھر اس میں صرف یہی خرابی نہیں کہ اللہ کے آنے کی صفت کا انکار کیا، بلکہ اسے مخلوق سے بھی عاجز جانا کہ مخلوق جہاں چاہے آ جا سکتی ہے مگر خالق میدان محشر میں فیصلے کے لیے بھی نہیں آ سکتا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ وہ قیامت کے دن آئے گا تو وہ اس پر ایمان رکھے اور یہ بات اللہ کے سپرد کر دے کہ وہ کس طرح آئے گا۔ یقیناً وہ اسی طرح آئے گا جس طرح اس کی شان کے لائق ہے، اور جس کی تفصیل سمجھنا عاجز مخلوق کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔
وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا، اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اس وقت اس کے لیے نصیحت کہاں. آیت نمبر 23 وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یؤتى بجہنم یومئذ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها. صحیح مسلم. الجنة وصفة نعیمها باب جہنم اعاذنا اللہ منها. حدیث نمبر 2842. اس دن جہنم اس حال میں لائی جائے گی کہ اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ کر لائیں گے. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. کہے گا اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد. بس اس دن اس کے عذاب جیسا عذاب کوئی نہیں کرے گا. ولا يوثق وثاقه أحد. اور نہ اس کے باندھنے جیسا کوئی باندھے گا. يا أيتها النفس المطمئنة. اے اطمینان والی جان. آیت نمبر 27 یا ایتها النفس المطمئنہ. النفس المطمئنہ اطمینان والی جان جسے اللہ، اس کے رسول اور ان کے احکام کے حق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں بلکہ پوری تسلی ہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو راضی ہے، پسند کی ہوئی ہے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا.